ایک دن سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بڑی خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ کے چہرہ انور پر بڑی خوشی کے آثار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خوبصورت بہت ہی پیاری حدیث میں 2 باتیں بڑی سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ہیں۔ اچھا، یہ خوشی کیوں ہے؟ جبریل امین نے آ کر پیارے آقا کو جو خبر دی، بظاہر اس میں نبی پاک کے لیے تو کوئی اس طرح دیکھا جائے تو کوئی انعام یا خوشخبری والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو امتیوں کے لیے اعلان تھا۔ ہمارے کام اچھے ہو رہے ہیں کہ ایک درود پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے پیار کتنا ہے۔ خوشخبری نبی پاک کو دی گئی کہ آپ کی امتیوں کو یہ انعام دیا جائے گا ہر درود پڑھنے پر، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ نبی پاک ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ امتیوں کا بھلا ہو جائے، امتی خوشحال ہو جائیں، ان کے بگڑے کام بن جائیں تو نبی پاک راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ بھیک بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ منگتے کا بھلا ہو جائے۔ اب ہمارا کام بن رہا ہے، نبی پاک راضی ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسری خوبصورت بات کہ یہ بظاہر ہم شاید ریئلائز نہیں کر پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ انعام کتنا بڑا ہے۔ ہاں، ہر درود پر 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں درجہ بلند ہونا، یہ ان سے پوچھو جو سرکاری دفاتر میں نارملی کام کرتے ہیں، ایک گریڈ بڑھانے کے لیے، ایک درجہ بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے سال نوکری کرنی پڑے گی، اتنا ایکسپیرینس ہوگا، فلاں کورس کریں گے، فلاں ٹیسٹ پاس ہوگا، پھر جناب آپ کا گریڈ بڑھتا ہے۔ بڑھتے 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 سنا 21 22 23 گریڈ کے بعد گریڈ ختم ہو جاتے ہیں پاکستان میں۔ مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا گریڈوں کا، لیکن کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ رب عز و جل کی مہربانی دیکھو، ہر درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں، ہر درود پر 10 گریڈ بڑھ رہے ہیں۔ پڑھی جاؤ نا درود پاک، 100 درود، 1000 درود ہیں، زندگی پر ہزاروں درود پڑھ لے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں گریڈ بڑھ جائیں گے، کتنے درجے بڑھ جائیں گے۔ مگر دنیا کا گریڈ بڑھ جائے اس کے لیے فائل لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، درخواست پہ سائن ہو جائے، ایک گریڈ بڑھا دے صاحب جی۔ ہر درود تمہارے اور میرے 10 درجے بڑھا رہا ہے، مگر وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو اس حدیث پاک کا ایک انعام ہے۔ جو دوسرے 2 انعام ہے نا، وہ تو کمال ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال نامے تولے جائیں گے، یعنی اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ سورہ قارعہ میں رب نے فرمایا نا کہ اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ چین میں ہوگا، وہ مزے میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ اور اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا،
وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور احادیث میں اس پوری بات کو مزید ایلوبریٹ، مزید سمجھایا گیا کہ ایسا بھی ہوگا کہ کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا، کسی کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ پریشان ہو کر گھومے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سب سے جا کر کہے گا ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اچھا ایک گناہ میرا لے لو، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک گناہ آپ کا میرا اپنے سر نہیں لے گا۔ ماں باپ بھی منع کر دیں گے، بیٹا ماں باپ کو منع کر دے گا۔ اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ اب ایسے وقت میں اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوگی جس کی ایک دو نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ کاش تھوڑے درود اور پڑھ لیتا، کاش میں نماز کے ساتھ نوافل پڑھ لیتا، کاش میں کلمہ پاک کی تسبیح پڑھ لیتا، یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور میں جنت میں چلا جاتا۔ آج جو بندے کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار، دوستوں کے ساتھ سب چلتا ہے، کیا کریں بھائی، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے، معاذ اللہ ہم نے گناہ بھی اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا لیے ہیں۔ یاد رکھو ایک گناہ بھی پھنسوا سکتا ہے۔ اچھا اب سچے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ریئلسٹک کوسچن، کسی کو نہیں بتانا، اپنے آپ کو جواب دے دینا کہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی سچے دل سے سوال کر لے کہ یہ بتا دو یار آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں یا آپ کے گناہ زیادہ ہیں، مر تو میں آج بھی سکتا ہوں نا، آپ میں سے بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے۔ آج مر گیا، مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، قبر میں جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے، اپنے آپ سے پوچھ لیں، اپنے دل سے سچا سوال کرنا، لگی لپٹی نہیں۔ تو اکثر لوگوں کا اور شاید سبھی کا جواب یہی آئے گا کہ یار نیکیوں کا تو پتہ بھی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اور گناہ تو روز ہو رہے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن تو اعمال نامے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر کدھر جائیں، کیسے نکلوں گا اس سے؟ اب یہ حدیث دوبارہ سنو، اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے۔ ہر درود پاک پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی درود پاک ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے جو میزان عمل پر میرے بیلنس کو شاندار کر رہا ہے، بہتر کر رہا ہے، گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے۔ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ۔ مدینے جایا کریں تو روزانہ ہی سید الشہداء کی بارگاہ میں جایا کریں۔ سیدنا امیر حمزہ اور آپ کے بالکل برابر میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سبحان اللہ جو شہداء احد ہیں ان کے بارے میں روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اس سلام بھیجنے والے کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں۔ مبارک ہونے جو سید الشہداء کی حاضری کو جا چکے، اللہ ہمیں بھی یہ حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ بڑی کمال کی ہستی ہیں، بڑی موٹیویشن ملتی ہے آپ کے بارے میں جان کر، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک بڑی کمال کی جو ہے وہ آپ کو حدیث پاک سنانی ہے، اور بڑی کمال کی اس میں فضیلت ہے جو بتانی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ یہ بڑے کمال کے صحابی رسول ہیں، بہت بلند مرتبہ، بلند ہمت والے، عبادت گزار تھے، خوب صدقہ و خیرات کرتے، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، نفل روزوں کے بہت شوقین تھے۔ آپ کے اہل خانہ، زوجہ، محترمہ، کنیزیں، غلام سبھی روزے رکھتے تھے۔ دن کے وقت ان کے گھر کھانا بنتا ہی نہیں تھا، اگر کبھی ان کے گھر سے دھواں دکھائی دیتا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج حضرت ابو امامہ کے گھر مہمان آئے ہیں، ورنہ ان کے ہاں تو سب روزے رکھتے ہیں۔ ایسے کمال کے صحابی رسول، عالم دین بھی تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ نبی پاک کی باتیں لوگوں کو جمع کر کے سنایا کرتے تھے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست وہ ہیں جن میں یہ صفات ہوں۔ ہائے ہائے، نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میرے دوستوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں، اور اس میں بھی ٹاپ لیول کے زیادہ قابل رشک کون ہے؟
تو یہ کیسے لوگ ہوں گے بھائی؟ اب ذرا غور سے سنیے کہ جو نبی پاک کا دوست بننا چاہے، ہم تو غلام ہیں، آقا قبول فرما لے غلامی میں تو ہی بیڑا پار ہو جائے گا، مگر آقا ان لوگوں کو اپنا دوست فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو مومن ہو، نمبر 2 خفیف الحاظ، کم سامان والا ہو، نمبر 3 ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو، نمبر 4 احسن عبادت ربی، اپنے رب کے اچھے انداز سے عبادت کرنے والا ہو، نمبر 5 وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہو، نمبر 6 وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہو، اور نمبر 7 وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کا رزق یعنی اس کی جو آمدن ہے بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ یہ 7 قسم کے لوگ، یہ 7 اوصاف ہیں اس بندے کے، یہ 7 کیٹیگری ہیں اس بندے کی کہ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے سب سے زیادہ قابل رشک دوست ہیں، دوست میں بھی اور قریب دوست ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، کچھ نیکیاں ایسے ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے یہ نیکی کر لے تو جنت کی بشارت ہے، کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کر لے تو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام کر لے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، کسی کام کے بارے میں کہا جاتا ہے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ 7 اوصاف کیسے ہیں کہ جس میں شامل ہو جائیں، آقا فرماتے میرا قابل رشک دوست ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں، تم جسے چاہو۔ ذرا سوچیے، نبی پاک جسے چاہ لے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دوست بنا لیں، اسے اللہ پاک اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور جو ولی بن جائے اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کی شان کیا ہے کہ جو پیارے آقا کا دوست وہ اللہ کا بھی پیارا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے جو اللہ کا ولی ہو اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرماتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو اللہ پاک اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو اسے دنیا کی محبت سے بچایا جاتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو رب کریم اس کی چاہت کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک کا ولی جو مانگے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان 7 اوصاف کو ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں تاکہ یہ 7 کون سی خوبیاں ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں آ جائیں۔ ایمان، پہلا وصف کیا ہے کہ وہ بندہ مومن ہو۔ یاد رکھیے، ایمان والا ہونا بڑی سعادت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ تو ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل بڑا لاجک کا زمانہ ہے، یہ بڑا عجیب سوشل میڈیا کے معاملات آ گئے ہیں، جناب یہ اسلام کا حکم ہے، اس کے پیچھے لاجک بتائیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اسلام کا یہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا، عقل پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ نہیں جناب، ایمان جو ہے نا اس کی بنیاد عقل پر نہیں رکھنی ہے، ایمان کی بنیاد عشق پر رکھنی ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، بعض اوقات عقل اٹک جاتی ہے، ایمان کے معاملات یہ عشق سے ہوتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، مانتے ہیں اللہ ایک ہے، نبی پاک
बज़ाहिर हमने नहीं, उनका दौर नहीं पाया, दीदार नहीं हुआ हम में से बहुत सौ को। हम मानते हैं वो अल्लाह के नबी हैं, वो आखिरी नबी हैं। हमने नहीं देखा जिब्रील अमीन कुरान लेकर आते थे, अल्लाह के नबी से सुना है। हम ईमान ले आए कि जिब्रील अमीन भी हैं, कुरान भी नाजिल हुआ है, अल्लाह की आखिरी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे जब इतनी बातें बगैर देखे मान ली, बगैर दलील के मान ली, अब किधर से तुम्हारे दिमाग में ये बातें आई हैं कि जनाब लॉजिक बताइए, इसकी जरा इसकी वजह बताइए, इस्लाम का ये हुक्म क्यों है, हमें समझ नहीं आ रहा। मेरी आपकी समझ क्या है? हमारा काम मानना है। हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर, अब गैब पर ईमान लाने वाले हैं। तो बड़ी गहरी बात है कि नबी पाक का दोस्त वो है जो मोमिन है, और मोमिन वो है जो ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाए। तो शैतान के वारों से अगर बचना है तो अपने ईमान की जो बुनियाद है वो इश्क पर रखनी है। क्या खूबसूरत बात कही ना, फरमाया कि अकल जो है, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। इश्क पर आमाल की बुनियाद रखनी होती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का वाकया आपको नहीं पता? खलीलुल्लाह, कितनी बड़ी आग थी। आज छोटी सी आग हो, कोई कहे जरा हाथ डालो कि पागल हो गए, हाथ जल जाएगा है? इतनी बड़ी आग थी आपके सामने कि कोई परिंदा नहीं उड़ सकता था। नो फ्लाइंग जोन हो गया था वो एरिया, इतनी बड़ी आग है, और आपको उस आग में डाला जा रहा है। उम्र कितनी? 18-20 साल का नौजवान, अभी उम्र भी आपकी इतनी ज्यादा नहीं थी। अकल क्या कह रही थी? जाओगे तो जल जाओगे, हैं? सेकंडों के अंदर खत्म हो जाओगे। मगर इश्क ने फैसला किया कि अगर यही रब की रिजा है तो मैं आग में जाने के लिए भी तैयार हूं। शायर मशरिक से पूछो ना, फरमाया बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। कौन कूदा था? इश्क कूदा था, अकल नहीं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अकल तो वही खड़ी थी, सोच रही थी जाऊं ना जाऊं। इश्क ने अपने काम कर दिया। वो पंजाबी शायर कहते ना, इश्क से चल ही नंबर ले गए। हाँ, इश्क दे चले ही नंबर ले गए। अकल मंदा एवं ही उमरा गालियां, अकल मंदे बातें ही करते रह जाते हैं। तो ईमान है ना, वो इश्क पर उसकी बुनियाद रखनी है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू उबैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शानदार वाकया है। मेरे आका का मौजज़ा भी है, और ईमान कैसा होना चाहिए, यकीन कैसा होना चाहिए। लोग कहते, कैसे कहते हो किसी पर आंखें बंद हैं, कैसे कहते हो जनाब आंखें खोलनी नहीं चाहिए। सुनो नबी पाक की तालीम क्या है। और सुभान अल्लाह, सुनने दारमी की हदीस है। वो कहते हैं नबी पाक उनके घर पर दावत पर आए, हजरत अबू उबैद के घर पर, ठीक है। उनके घर दावत थी, बकरी का गोश्त बनाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना विलनी ज़िराअहा, मुझे उसकी दस्ती दो। अगली टांग को, बकरी की जो दो अगली टांगे होती हैं उसको दस्ती कहते हैं, और जो पिछली टांगे होती है उसको रान कहते हैं, ऐसा ही है। तो नबी पाक ने फरमाया मुझे उसकी दस्ती दो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दस्ती का गोश्त पसंद था। कभी कभी आप कोशिश किया करें, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, और मौका मिले तो कभी सुन्नत की नियत से दस्ती का गोश्त तनावल भी किया करें। तो हज़रत अबू उबैद रदी अल्लाह तआला दस्ती पेश कर दी। कुछ देर बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना विलनी ज़िरा, मुझे दूसरी दस्ती दो, एक और दस्ती दो। हज़रत अबू उबैद ने दूसरी दस्ती भी पेश कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर बाद फरमाया कि ना विलनी ज़िरा, मुझे दस्ती दो। हज़रत अबू उबैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बकरी में तो दो ही दस्तियां होती हैं, वो दोनों मैंने आपको दे दी हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम खामोश रहते और जब तक मैं तुमसे मांगता जाता तुम मुझे बकरी की दस्ती देते रहते, बकरी की दस्तियां खत्म ना होती। अब नबी पाक फरमा रहे हैं, अब जरा गौर कीजिए क्या तरबियत की है साहबी रसूल की। अकल क्या कह रही है कि दो दस्तियां हैं, तीसरी किधर से लाऊं? और आका फरमा रहे हैं, यहां अकल का काम नहीं है, मैं मांगता रहता तुम देते रहते, बकरी की दस्तियां कभी खत्म ना होनी थी। ये वही नबी हैं जनाब, जब इनकी उंगलियां बर्तन में जाती हैं तो पांचों उंगलियों से पानी के फव्वारे ऐसे जारी होते हैं कि 1500 सहाबा पानी पी लेते हैं, उनके जानवर पानी पी लेते हैं, उनके बर्तन भर जाते हैं। सहाबा
वुजू भी कर लेते हैं। साहबी से पूछा गया बताओ तो सही पानी निकल कितने जोश से रहा था? कहते अल्लाह की कसम अगर 1,00,000 साहबा होते मेरे आका की उंगलियों से ऐसे फव्वारे जारी थे कि सब के सब सैराब हो जाया करते। मेरे रजा कहते हैं ना, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। मगर इस वाक़े से जहां नबी पाक का कमाल पता चल रहा है, वहां तरबियत भी क्या हो रही है। अकल तुम्हारी कह रही है 2 दस्तियां हैं, आंखें तुम्हारी कह रही हैं 2 दस्तियां हैं। नहीं नहीं, अपने ईमान की बुनियाद अपनी अकल और अपनी निगाहों पर नहीं, मेरे फरमान पर रखो। जब नबी पाक फरमा रहे हैं तुम्हारा काम था देते जाते दस्तियां कभी खत्म ना होती। तो ईमान ऐसा होना चाहिए, इसकी भी सुन ली उसकी भी सुन ली, अब सारा दिन परेशान है। मौलाना साहब जरा ये बताएं ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है? भाई क्यों सुनी आपने? इतना कमजोर ईमान है आपका कि आपको जो कुछ सुना दे आप टेंशन में आ जाते हैं। दीवार होनी चाहिए, अकीदा ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए कि कोई लादीन कोई बेदीन कोशिश भी करे। वो कहते ना, अगर कमजोर छोटी सी गत्ते की दीवार हो तो उस पर पिन चुभो तो पिन अंदर चली जाती है, मगर कंक्रीट की दीवार में आप सुई या पिन डालें वो पिन टूट जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि कोई बदअकीदगी की बदगुमानी की आपके अंदर पिन दाखिल करना चाहे, उसकी पिन तो टूट जाए, मेरे अकीदे में कोई खलल नहीं आना चाहिए। मेरा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। नबी पाक के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया किराम के बारे में हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारा बिलीफ मजबूत होना चाहिए। और सुभान अल्लाह, ईमान की बुनियाद जो है वो इश्क पर रखनी है। हर चीज की लॉजिक। मुझे एक बात बताएं, हम में से क्या हम सारे अक्ले कुल हैं? हम खुद कहते हैं यार ये बंदा बड़ा अकलमंद है, अगला मिलता है बंदा कहता है ये इससे ज्यादा अकलमंद है, अरे बाप रे बाप ये तो जीनियस है। मगर बाज औकात जो जीनियस होता है उसकी कोई तहकीक होती है, 50-100 साल बाद वो गलत साबित हो जाती है, नई तहकीक आ जाती है। तो ये तो हमारी अकलों का हाल है। और हम कहते हैं जनाब ईमान को भी अकल पर तोलेंगे, अल्लाह की कुदरत को भी अकल से चेक करेंगे, औलिया किराम की करामतों को भी अकल से समझेंगे। मेरी आपकी अकल की औकात नहीं है। हमारा काम इश्क के बुनियाद पर अपने अकीदे और ईमान को मजबूत रखना है। और यही हमारे सहाबा का अंदाज था, यही हमारे औलिया किराम का अंदाज था। मुझे एक बात बताओ ना, एक गजब, बल्कि इसी गजब ओहद की बात है, हजरत अबू कतादा की आंख बाहर आ गई। अकल क्या कहती है? फौरन जाओ डॉक्टर के पास, फौरन जाओ तबीब के पास। अकल से फैसला किया या इश्क से फैसला किया? आए नबी पाक के पास, कहते हुजूर आंख बाहर आ गई है। अल्लाह अकबर। इश्क वालों को देखो फिर नवाजा कैसा जाता है। मेरे आका ने पैसे देकर नहीं कहा जाओ किसी मरीज किसी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा लो। मेरे नबी पाक ने अपना लुआब दहन निकाला, हजरत अबू कतादा की आंख वापस लगाई, दुआ फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। वो दुआ का कमाल तो देखो कि हजरत अबू कतादा कहते हैं जब से नबी पाक ने ये आंख लगाई है, पहली आंख से ज्यादा ये आंख देखने लग गई है। इन साहबा में अकल नहीं थी, हैं? इनके पास लॉजिक नहीं थी, ये क्यों नहीं जाते थे किधर उधर? उन्हें मालूम था बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तो ये होता है अकीदा। कि कौन कौन से वाकयात आपको सुनाऊं? अकल कुछ और कहती थी, सहाबा का अमल कुछ और होता था। ये बताते थे कि हम अकल के पीछे चलने वाले नहीं, हम नबी पाक पर हमारी आंखें बंद हैं। प्यारे आका से इश्क कैसा करेंगे कि इन्हीं की रिजा को रब की रिजा मानेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अकलमंद कौन है? उनसे बड़ा आलिम कौन है? उनसे बड़ा मुफ्ती कौन है? आप खलीफा अव्वल हैं, नबी पाक के करीबी साथी हैं। आप क्या भूल गए गारे सौर का वाकया? नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में आराम कर रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने काट लिया। अकल कहती है जान बचाओ, जान बचाना फर्ज है। इश्क कहता है जान जाती है तो जाए, नबी पाक के आराम में खलल नहीं आना चाहिए। और सुनना है वाकया, मकाम में सहबा है, नमाज असर जा रही है। अरे मौला अली तो ऐसे आलिम हैं,
آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر علی کا علم بتا رہا ہے کہ علم میں ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اس کے فیصلے بھی عشق سے ہونے چاہیے۔ عقل کہہ رہی ہے نماز تو فرض ہے، عصر کی نماز تو اور زیادہ اہمیت والی ہے، مگر عشق کہہ رہا ہے نماز جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ یہ سارے صحابہ بتا رہے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا مومن بنائے، عاشق رسول مومن بنائے، اور ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا بنا دے۔ بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، مگر ظاہر بیان کا ایک وقت بھی ہوتا ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا جو دوست ہے، اس کے جو سب سے رشک والے جو دوست ہیں، اس کے 7 اوصاف ہیں۔ پہلا مومن، دوسرا فرمایا کم مال و عیال والا ہو۔ نبی پاک کے دوست پہ کیا فرمایا؟ خفیف الحاظ، کم سامان والا ہو، کیونکہ دنیا کا سامان زیادہ ہوگا نا، حرام کا ہوگا تو مار پڑے گی، اور حلال بھی ہوا تو حساب دینا پڑے گا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے فرمایا اے ابن آدم، میں نے سب کچھ تیرے فائدے کے لیے بنایا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہاں، پس اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر جو تیرے لیے بنایا ہے اس میں دل نہ لگاؤ۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا ہمارے لیے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ وہ کہتے نا پانی کے اوپر کشتی چلے تو کنارے پہ لگ جاتی ہے، پانی کے اندر کشتی چلی جائے تو ڈوب جایا کرتی ہے۔ لوگ دنیا میں غرق ہو گئے۔ دنیا کے مال اور دنیا کے اسباب کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں، جو آپ کی اور میری ضرورت کے لیے مل جائے اللہ کا شکر ہے، مگر ساری زندگی صرف دنیا نہیں۔ فرمایا کم سامان والا، کم جس کو کہیں کہ دنیا کے معاملات والا ہوگا، وہ نبی پاک کا دوست ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے۔ اب سوچے پہلے کے لوگ کیسے تھے۔ ایک بوڑھا شخص ملا، عبادت میں مصروف تھا۔ آپ نے کہا ہے بابا جی آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا اپنا، آپ بغیر گھر کے رہتے ہیں؟ بابا جی نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے نبیوں کی بھی میں نے خدمت کی ہے، مجھے بتایا گیا کہ میری عمر صرف 700 سال ہوگی۔ میں نے سوچا صرف 700 سال ہی دنیا میں رہنا، تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے، عبادت میں زندگی گزارتے ہیں۔ 700 سال زندگی کا پتہ تھا انہیں، پھر بھی گھر نہیں بنایا۔ اور آج قبر میں پیر ہوتے بندہ کہتا ہے نیا گھر بنانا ہے۔ بعض اوقات دل ہی نہیں بھرتا ہے، حل من مزید، حل من مزید۔ اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جائے، صرف اسی لیے نہیں آئے میں اور آپ ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں 60-70 سال رہنا ہے اور قبر میں قیامت تک رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 کتنے 1000 سال۔ تو یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم وہاں کی تیاری کرنے میں لگ جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آگے فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو۔ ادھر تو فرض نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے، کاش ایسا ہو جائے کہ ہم فرض بھی پڑھیں، پھر سنتیں بھی پڑھیں، پھر نفل بھی پڑھیں، اشراق و چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، اللہ کرے تو تہجد بھی پڑھیں۔ کیسے کیسے فضائل ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے جو نماز فجر با جماعت ادا کرے، پھر ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورت بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعت میں حج و عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ کرے یہ چاشت کے نوافل میں نصیب ہو جائیں۔ پھر فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ مغرب کے بعد اوابین کے فضائل کیا ہیں؟ حدیث پاک میں ہے جو مغرب کی 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ یہ نفلی عبادتوں کا ثواب ہے، اللہ عطا فرما دے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہا کریں، ان نفلی عبادتوں کا وہاں میں عادتیں بھی بتائی جاتی ہیں، عادت پڑ بھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ جو نیک اعمال کا رسالہ فل کرتے ہیں روزانہ، اس پہ بھی یہ سوال ہے نا کہ کیا آپ نے اوابین پڑھے، اشراق و چاش کے نوافل پڑھے، تہجد پڑھی۔ اللہ کرے کہ یہ کثرت سے نماز پڑھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ انعام کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے میرا رشک لانے والا دوست ہے، عزیز دوست ہے، پیارے آقا اسے دوست کہہ رہے ہیں۔ تو اب سوچئے کہ میں کتنی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگلا وصف کیا ہے؟
فرمایا تنہائی میں بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنے والا ہو. ہائے ہائے ہائے، کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اکیلے میں بھی رب سے ڈریں. آج دنیا والے دیکھ لیں، اس بات کی ٹینشن تو ہے، ابو نہ دیکھ لیں، بھائی نہ دیکھ لیں، محلے والے نہ دیکھ لیں، شہر والے نہ دیکھ لیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک حدیث سنیے، میں نے آج حدیث پڑھی نا، ادھر جا کے لگتی ہے. جملہ سنیے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک سے ایسے حیا کرو جیسے اپنی قوم کے نیک شخص سے حیا کرتے ہو. ہائے ہائے ہائے، یہ کتنا کیسا سمجھایا نبی پاک نے کہ اپنی قوم میں کوئی نیک بندہ ہو نا، بندہ سگریٹ چھپا لیتے ہیں، بعض اوقات اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے، کم از کم اتنی تو اللہ سے حیا کر لو جتنی اپنی قوم کے نیک بندے سے حیا کرتے ہیں. مگر آج لوگوں کا خیال ہے، رب کا خیال نہیں. کاش ہم تنہائی میں بھی رب کی بارگاہ میں حیا کرنے والے بن جائیں، گناہ سے بچنے والے بن جائیں. چھٹا وصف فرمایا وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ عِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وہ لوگوں میں چھپا ہوا ہو، لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کریں. مشہور ہونے کی جو تمنا ہے نا، حب جا ایسی گھر کر گئی ہے. اب تو بڑی بڑی عمر کے مطلب بزرگ ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی سیلفی چاہیے. ارے بابا جی آپ ان کن کاموں میں پڑ گئے؟ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک بہت سارے لوگوں کو جناب اب یہ عجیب سا خب سوار ہو گیا، میرے لائکس ہوں، میرے فالوورز ہوں، دنیا مجھے جانے. ذرا سوچئے کہیں ایسا نہ ہو یہ عادت ہمیں برباد کر دے. ذرا غور سے سنیے گا حدیث پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حب جاں ہے نا، یہ کس طرح ایمان کو برباد کرتی ہے. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی تباہی نہیں مچاتے، مال اور شہرت کی محبت اس سے زیادہ تباہی انسان کے دین میں مچا دیتی ہے. بھوکے بھیڑیوں اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے کیسی چیڑ پھاڑ کر دیں گے. فرمایا مال کی محبت اور شہرت کی محبت بندے کے ایمان کو ایسے برباد کر دیتے. یہ خدارا اس سے نکل آئیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کیجئے، شہرت کی خواہش نہ ہو. ہاں اللہ جسے چاہے عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. روایتوں میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے پہلے آسمان والوں سے فرماتا ہے، آسمان والے اس سے محبت یعنی فرشتے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور ایسے بہت سارے بزرگان دین آئے جنہوں نے اپنی شہرت کے لیے کام نہیں کیا، وہ دین کا کام کرتے رہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. اور کچھ لوگ اپنی شہرت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو جتاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، انہیں وہ عزت نہیں ملتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کاش یہ بات ہمیں یاد آ جائے. اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. آپ کا بیٹا عمر بن سعد آیا، کہتا ہے ابا جان آپ یہاں اونٹ بکریوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر خلافت کی باتیں چل رہی ہیں، آپ کو معلوم نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا اس کو چپ ہو جا. پھر نبی پاک کی حدیث سنائی. فرماتے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ لوگ پسند کر لیں، ہمارا ٹارگٹ یہ میں لوگوں کا پسندیدہ ہو جاؤں، ادھر سے بھی لائک مل جائے، ادھر سے بھی لائک مل جائے. مزہ یہ ہے کہ اللہ پسند فرمائے، میں اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں، اس کے حبیب کا پسندیدہ ہو جاؤں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو سوشل میڈیا کا بھوت سوار ہے نا، ایک جملہ سن جاؤ آج، لوگوں کے لائک کے لیے ایسا کام مت کرنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. اگر ادھر ناپسندیدہ ہو گئے نا، چاہے تمہارے کروڑوں لائکس ہیں، مارے جاؤ گے. اور نارملی تو لاکھوں کروڑوں لائکس کے لیے لوگ گناہوں والے کام کر رہے ہیں نا، کیونکہ نیگیٹو بات کریں گے تو مشہور ہوں گے، لوگ سنیں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ انجوائے کریں گے. میں کسی کو ستاؤں گا، پرینک کروں گا، الٹی بات کروں گا تو لوگ خوش ہوں گے، مجھے اس کے ڈالر ملیں گے. سوچئے وہ سوشل میڈیا کے کلپ بنانے والے آپ مر جائیں گے، یہ کلپ باقی رہے گا. جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے آپ کو قبر میں بھی گناہ ملتا رہے گا. ایسے گناہ جاریہ والے لائک کیا کرنے ہیں؟ مشورہ یہ ہے بے شک دنیا میں مجھے کوئی پسند نہ کرے،
اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو گیا نا، وہاں سے لائک مل گیا کہ یہ میرا مقبول بندہ ہے، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، آقا فرمائے یہ میرا دوست ہے، خدا کی قسم زندگی وصول ہے۔ آخری بات، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ 7واں وصف کیا ہے اس کا؟ فرمایا وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، بقدر کفایت روزی پر صبر کرنے والا ہو، اللہ پاک اسے جتنا رزق دے اس پر قناعت کرنے والا ہو، اس پر خوش رہنے والا ہو، سبحان اللہ۔ اور یہاں میرے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے، مجھے اندازہ ہے مڈل کلاس کے، اور بعض میرے وہ بھائی بھی ہوں گے جن کا بڑا مشکل سے گزارا ہو رہا ہوگا، کچھ قرضے میں بھی میرے بھائی ہوں گے، کچھ روزگار کے مسائل کا بھی شکار ہوں گے۔ آپ یقین کریں میں نے کتنی بار یہ حدیث پڑھی ہے، مگر جب جب پڑھی ہے ایک خوشی بھی دل میں داخل ہوتی ہے اور ایک عجیب سا غم بھی داخل ہو جاتا ہے۔ خوشی آپ سب کے لیے کیا ہے، پہلے میں وہ سناتا ہوں، وہ حدیث سنیے۔ اگر آپ مالی تنگی میں ہیں، ہاتھ تنگ ہے، تنخواہ پوری نہیں ہوتی ہے، قرضہ نہیں ختم ہو رہا، پسند کے کھانے نہیں کھا پاتے، اچھے کپڑے نہیں لے پاتے، پسند کی گھر آپ نہیں لے پائے، خدا کی قسم اس حدیث کو سنو، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رضی من اللہ بالیسیر من رزقی رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں تھوڑا رزق ملے اور میرا رب میرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے، مجھے پکڑے نہ، مجھ سے حساب نہ ہو، مجھے مار نہ پڑے، مجھے کہہ دیا جائے کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ارے دنیا میں محل ہو، دنیا میں گاڑیاں ہو، دنیا میں پیسہ ہو، اور قیامت کے دن سوال ہو جائے کہ ایک ایک نعمت کا حساب دو، اب تمہیں ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، کیسے دیں گے؟ اس حدیث میں شکر کرنے والے غریبوں کے لیے انعام ہے اور گناہ گار امیروں کے لیے پیغام بھی ہے کہ دیکھو اللہ تھوڑے رزق پر جو راضی ہوتا ہے نا، اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے، مگر جو بہت سارا رزق جسے دیا گیا ہے، جسے بہت ساری نعمتیں دی گئیں، اگر اس سے حساب لیا گیا، اس سے زیادہ عمل مانگا گیا تو کدھر جائے گا وہ؟ تو یہ سوچنا ہے۔ تو اے میرے غریب اسلامی بھائیوں، شکوہ نہ کیا کرو۔ ایک جملہ یاد رکھنا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جس کو تھوڑا دیا اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، راضی رہنا ہے، شکوہ نہیں کرنا، کمپلین نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ وہاں وہ دیا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب غریبوں کو نعمتیں دی جائیں گی تو امیر لوگ حسرت کریں گے کہ اتنا بڑا انعام۔ بعض روایتوں میں آتا ہے غریب امیروں سے کئی 100 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ سوچے نہیں یہ سودا مہنگا نہیں ہے اگر آپ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ غربت بھی ہے اور شکوہ بھی ہے، غربت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، پھر تو اور مارے گئے نا۔ تو یہ نہ کریں، میرا رب بڑا قریب ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں نا، مصیبت زدہ، فرمایا جب مصیبت زدہ کو قیامت کے دن انعام دیے جائیں گے نا، بڑے بڑے انعام دیے جائیں گے، پہاڑ جتنے انعام دیے جائیں گے، تو جو خوشحالی والی زندگی جنہوں نے گزاری ہوگی نا، وہ کہیں گے کاش، تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمیں کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ اتنا ثواب ہے، بیماری کا اتنا ثواب، ایکسیڈنٹ کا اتنا ثواب، کم پیسے تھے تو اتنا ثواب، دشمن کا خوف تھا تو اتنا ثواب، ہمیں تو کچھ تکلیف دی نہیں گئی، ہمیں نہیں مل رہا قیامت کے دن ثواب۔ یہ سوچئے، اگر آپ تکلیف میں ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں